بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ ناظرین، 97 ہجری میں خلیفہ بنو امیہ کا نامور خلیفہ سلیمان بن عبد الملک حج بیت اللہ کے لیے دمشق سے روانہ ہوا۔ اس کے ہمراہ شاہی خاندان کے افراد کے علاوہ اہل علم اور فضل کی ایک بڑی جماعت بھی تھی، جنہوں نے ندائے ابراہیمی کی تعمیل میں حج بیت اللہ کا ارادہ کر لیا تھا۔ اس عظیم قافلے کی پہلی منزل مدینہ منورہ تھی۔ خلیفہ، علماء، فقہاء اور محدثین نے روضہ اقدس پر حاضر ہو کر ادب و احترام سے سلام عرض کیا اور زیارت نبوی سے مشرف ہوئے۔ زیارت پاک سے فارغ ہو کر خلیفہ سلیمان بن عبد الملک نے اہل شہر کو ملاقات کا موقع دیا۔ اہل شہر جوک در جوک ملاقات کرنے آئے، لیکن مدینہ منورہ کے قاضی اور امام شیخ سلمہ بن دینار رحمۃ اللہ علیہ ملاقات کرنے والوں میں شامل نہیں تھے۔ ملاقات اور ضروری امور سے فراغت کے بعد خلیفہ سلیمان بن عبد الملک نے اپنے دوستوں سے مشورہ کیا کہ شہر پاک میں چند یوم قیام کرنا چاہیے تاکہ یہاں کے فضائل اور برکات حاصل کیے جا سکیں۔ خلیفہ کی تجویز پر سب نے اتفاق کیا۔ اس طرح حجاج بیت اللہ کا یہ تاریخی قافلہ چند دنوں کے لیے مدینہ منورہ میں مقیم ہو گیا۔ خلیفہ سلیمان بن عبد الملک نے اپنے ساتھیوں میں سے یہ بھی تجویز رکھی کہ جیسے لوہے کو زنگ لگ جاتا ہے، اسی طرح انسانی دل کو بھی زنگ لگ جاتا ہے، اور ہمارے دل کی صفائی کے لیے نیک صحبت ضروری ہے۔ قلوب کا یہ زنگ آخرت سے غفلت اور ذکر اللہ سے بے لطفی کی علامت ہے۔ کیا مدینہ منورہ میں ایسی کوئی شخصیت ہے جس کی تعلیم و صحبت سے ہم استفادہ حاصل کر سکیں؟ لوگوں نے کہا کہ امیر المؤمنین مدینہ منورہ میں سب سے بڑے عالم شیخ سلمہ بن دینار رحمۃ اللہ علیہ ہیں، جنہوں نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ کی صحبت پائی ہے۔ اس وقت ان کی حیثیت امام اور مقتدا کی ہے۔ تمام عالم سے علماء اور محدثین ان کی خدمت میں آیا کرتے ہیں۔ کثرت ہجوم کی وجہ سے وہ کہیں ملاقات و گہرا سے باہر نہیں جاتے، بس مسجد نبوی شریف ان کی مستقل قیام گاہ ہے۔ امیر المؤمنین کی یاد فرمائی پر ممکن ہے کہ وہ تشریف لے آئیں۔ خلیفہ سلیمان بن عبد الملک نے اپنے قاصد کو روانہ کیا۔ اس نے نہایت ادب اور احترام سے خلیفہ کا پیغام پہنچایا اور زحمت فرمائی کی دعوت دی۔ شیخ سلمہ بن دینار رحمۃ اللہ علیہ قاصد کے ہمراہ روانہ ہوئے۔ خلیفہ نے اپنے محل میں شیخ کا نہایت عزت کے ساتھ خیر مقدم کیا اور اپنے قریب بٹھایا اور ناز و محبت میں اس طرح شکایت کی، جناب ایسی بے رخی کیوں؟ شیخ سلمہ بن دینار نے تعجب سے فرمایا، کیسا ظلم، کیسی بے رخی؟ سلیمان بن عبد الملک نے کہا کہ یہاں میری آمد پر اہل شہر ملاقات کے لیے آئے، لیکن آپ نے زحمت نہ فرمائی۔ شیخ نے فرمایا، امیر المؤمنین، بے رخی تو اس وقت سمجھی جائے گی جب آپ کی تشریف آوری کا مجھ کو علم ہوتا اور پھر ملاقات نہ کرتا۔ آپ کی تشریف آوری کا آج ہی علم ہوا جب کہ آپ نے خود یاد کیا۔ میں آپ کی یاد فرمائی کا شکر گزار ہوں۔ خلیفہ نے شرمندہ ہو کر اپنے ارکان دولت سے کہا کہ شیخ کا اعتزاز صحیح ہے، حقیقت یہی ہے کہ میں نے الزام دینے میں عجلت کی، برائے کرم معاف فرما دیں۔ شیخ نے خلیفہ کی معذرت قبول کر دی۔ پھر خلیفہ نے کہا کہ جناب سے چند امور دریافت کرنے ہیں، اجازت ہو تو عرض کروں؟ شیخ نے فرمایا کہ ضرور۔ خلیفہ نے کہا کہ یہ کیا بات ہے کہ ہم موت کو پسند نہیں کرتے؟ شیخ نے فرمایا، یہ اس لیے کہ ہم نے اپنی دنیا آباد کر لی ہے اور آخرت کو ویران بنا دیا ہے، لہٰذا آبادی سے ویرانی کی طرف جانا کون پسند کرتا ہے؟ خلیفہ نے کہا کہ بے شک یہی بات ہے۔ پھر کہنے لگے، جناب ہم کس طرح جانیں کہ آخرت میں ہمارا کتنا ذخیرہ موجود ہے؟ شیخ نے فرمایا کہ اپنی زندگی کے اعمال کو کتاب اللہ پر پیش کرو، تمہیں معلوم ہو جائے گا۔ خلیفہ نے کہا کہ کس آیت میں اس کا ذکر ہے؟ شیخ نے فرمایا، ان الابرار لفی نعیم و ان الفجار لفی جحیم، یعنی نیکی کرنے والے نعمتوں والے جنت میں ہوں گے اور گناہ کرنے والے دہکتی آگ میں۔ خلیفہ نے کہا کہ اگر ایسا ہی ہے تو اللہ کی رحمت کہاں ہے؟ شیخ نے فرمایا، ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، اللہ کی رحمت نیکی کرنے والوں کے قریب ہے۔ خلیفہ نے پھر کہا کہ قیامت کے دن اللہ کے حضور کیسے حاضری ہوگی؟ شیخ نے فرمایا کہ نیک لوگ تو اس طرح آئیں گے جیسے طویل سفر کے بعد آدمی خوشی خوشی اپنے گھر آتا ہے، اور گناہگار اس طرح جیسا بگوڑا غلام اپنے آقا کے پاس زبردستی لایا جاتا ہے۔
اس مرحلہ پر خلیفہ رو پڑا، اس کی ہچکیاں بند گئی اور بلند آواز ہو گئی۔ خلیفہ نے کہا کہ جناب پھر ہماری اصلاح کی کیا صورت ہے؟ شیخ نے فرمایا کہ اپنی شان اور عزت کو ترک کر دو اور اچھے اخلاق و تواضع سے اپنے آپ کو زینت دو۔ خلیفہ نے کہا کہ یہ مال و دولت جو ہمارے یہاں ہے، اس میں اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ شیخ نے فرمایا کہ جب تم حق کے مطابق اس کو حاصل کرو اور اس کو اس کے محل میں خرچ کرو اور اس کی تقسیم میں انصاف سے کام لو، انشاءاللہ اللہ کی خوشنودی حاصل ہوگی۔ خلیفہ نے کہا کہ جناب یہ بتائیے سب سے بہتر انسان کون ہے؟ شیخ نے فرمایا کہ وہ جو تقوی اور پاسداری کا لحاظ کرنے والا ہو۔ شیخ نے کہا کہ سب سے بہتر کون سی بات ہے؟ شیخ نے فرمایا جس شخص سے خوف و اندیشہ ہو اس کو حق بات سنانا۔ خلیفہ نے پھر کہا کہ وہ کون سی دعا ہے جو جلد قبول ہو جاتی ہے؟ شیخ نے فرمایا نیک آدمی کی دعا نیک لوگوں کے لیے۔ خلیفہ نے کہا کہ بہترین صدقہ کیا ہے؟ شیخ نے فرمایا کہ غریب کا وہ صدقہ جو مصیبت زدہ فقیر کو ملے۔ خلیفہ نے کہا کہ عقل مند انسان کون ہے؟ شیخ نے فرمایا کہ وہ شخص جس نے عبادت الہی پر قدرت پائی اور اس پر عمل کیا، پھر دوسروں کو اس کی رہنمائی کی۔ خلیفہ نے کہا کہ اور بے وقوف کون ہے؟ شیخ نے فرمایا کہ وہ شخص جو اپنے گناہگار دوست کی ناجائز خواہش پوری کرتا ہو، گویا اس نے اپنی آخرت کو دوسرے کی دنیا کے لیے فروخت کر دیا۔ خلیفہ نے کہا کہ جناب کیا آپ کو یہ بات پسند ہے کہ آپ ہمارے ساتھ رہیں تاکہ ہم آپ سے استفادہ کریں اور آپ بھی ہم سے نفع پائیں؟ شیخ نے فرمایا امیر المؤمنین اللہ کی پناہ، ایسی کوئی تمنا نہیں۔ خلیفہ نے کہا کہ ایسا کیوں؟ شیخ نے فرمایا مجھے اندیشہ ہے کہ کہیں میں آپ کی دولت اور ریاست کی طرف مائل ہو جاؤں، پھر مجھ کو اللہ حیات اور موت کا دوہرا مزہ چکھائے۔ خلیفہ نے کہا کہ اگر ایسا ممکن نہیں تو پھر آپ اپنی شخصی ضروریات کا اظہار فرمائیں۔ شیخ نے اس پر سکوت اختیار کی اور کوئی جواب نہ دیا۔ خلیفہ نے اپنی گزارش پھر دہرائی جناب آپ بے تکلف اپنی حاجت ظاہر فرمائیں، خواہ وہ کتنے ہی بڑی کیوں نہ ہو۔ شیخ نے فرمایا کہ سنو، میری اول و آخر یہی حاجت ہے کہ آپ مجھے اندیشہ نار جہنم سے بچا دیں اور جنت میں داخلہ دلوا دیں۔ خلیفہ نے کہا کہ یہ اختیار تو میرے بس کا نہیں ہے۔ شیخ نے فرمایا تو پھر آپ سے اور کوئی حاجت نہیں۔ خلیفہ نے کہا کہ میرے لیے دعائے خیر فرما دیں۔ شیخ نے فرمایا اے اللہ آپ کا بندہ سلیمان بن عبد الملک آپ کے مقبول بندوں میں شامل ہے، تو اس کو دنیا اور آخرت کی بھرپور سعادت نصیب فرما، اور اگر اس کا شمار آپ کے مردود بندوں میں ہے تو اس کی اصلاح فرما اور اس کی اپنی مرضیات کی توفیق دے۔ حاضرین میں ایک شخص بول پڑا اے شیخ امیر المؤمنین کی شان میں آپ کی جرت بہت بے باک ہو گئی ہے۔ نصیحت و وصیت میں امیر المؤمنین کا پاس و ادب ملحوظ نہ رکھا، آپ نے امیر المؤمنین کو دشمنان خدا کی فہرست میں شمار کیا اور ان کی اصلاح کی دعا کی۔ شیخ نے فرمایا کہ اے شخص آپ نے انصاف سے کام نہ لیا، اللہ تعالیٰ نے خود علماء امت سے یہ عہد لیا ہے کہ وہ ہر جگہ کلمہ حق ظاہر کر دیا کریں۔ پھر خلیفہ سلیمان بن عبد الملک کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا امیر المؤمنین گزشتہ امتوں میں جو لوگ تھے وہ اسی صورت میں خیر و عافیت میں رہے ہیں، جبکہ ان کے امیر لوگ علماء کرام کے یہاں دین حاصل کرنے ذوق و شوق سے آیا کرتے تھے۔ پھر کچھ عرصے بعد کم ظرف و برے لوگ عالم دین حاصل کرنے لگے اور انہوں نے اہل دنیا سے دنیا طلبی کی اور ان کے لیے ان کی خدمت میں اپنی آمد و رفت جاری رکھی، تو امیر لوگ علماء سے بے نیاز ہو گئے، جس کے نتیجے میں خوب ذلیل و خوار ہوئے اور اللہ کی نظر و کرم سے محروم بھی۔ اگر یہ علماء اہل دنیا کی دولت و وحشمت میں بے نیاز رہتے تو امت کا یہ امر ان کے علم اور عمل کے محتاج ہوتے اور ان کی خدمت میں اپنی حاضری کو سعادت مندی سمجھتے، لیکن ایسا نہ ہوا۔ علماء نے عمرہ کی رضا و خوشنودی چاہی، خود بھی گمراہ ہوئے اور دوسروں کو بھی گمراہ کیا۔ اسی طرح دنیا میں اہل علم کی قدردانی جاتی رہی اور لوگ آخرت سے غافل ہو گئے۔ خلیفہ نے کہا کہ بے شک شیخ نے سچی بات کہی۔ خلیفہ نے کہا کہ برائے کرم اپنی نصیحت میں اور اضافہ کیجیے، اللہ کی قسم علم و حکمت کی یہ باتیں میں نے کسی سے نہ سنی۔ شیخ نے فرمایا کہ اگر آپ میں قبول حق کی صلاحیت موجود ہے تو یہ مختصر باتیں ہدایت و نصیحت کے لیے کافی ہیں، اور اگر ایسا نہیں تو پھر میں اپنے تیر بے نشانہ کیوں چلاؤں؟ خلیفہ نے کہا کہ اللہ کی قسم میں نے تہیہ کر لیا ہے کہ آپ کی ہر نصیحت کو قبول کروں۔
شیخ نے فرمایا تو پھر ٹھیک ہے، سنو، اپنی آخری نصیحت عرض کرتا ہوں۔ اللہ کی عظمت و جلال کا ہر وقت استحضار رکھو اور اس بات سے دور رہو کہ وہ تم کو ایسے عمل میں دیکھے جس کو وہ پسند نہ کرتا ہے، اور اس بات سے بھی بچو کہ وہ تم کو بے عمل دیکھے۔ اس نصیحت کے بعد شیخ سلمہ بن دینار رحمۃ اللہ علیہ نے سلام کیا اور رخصت ہو گئے۔ ابھی شیخ گھر بھی نہ پہنچے تھے کہ امیر المؤمنین سلیمان بن عبد الملک کے خادم کو اپنے دروازے پر کھڑا پایا۔ خادم نے اشرفیوں سے بھری تھیلی پیش کی اور کہا کہ امیر المؤمنین نے آپ کی خدمت میں یہ ہدیہ پیش کیا ہے اور قبول کر لینے کی گزارش کی ہے اور آئندہ بھی قبول کرنے کی توقع ظاہر کی ہے۔ شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے امیر المؤمنین کا قیمتی ہدیہ واپس کر دیا اور لکھا، امیر المؤمنین، میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں اس بات سے کہ آپ کے سوالات فضول ہوں اور میرا جواب باطل ہو جائے۔ امیر المؤمنین، جب میں آپ کے لیے یہ بات پسند نہیں کرتا تو اپنے لیے کیوں پسند کروں؟ امیر المؤمنین، آپ کے مرسلہ دینار اگر مسلمانوں کے بیت المال سے میرا حق تھا تو کیا دوسرے مسلمانوں کو بھی اتنا حصہ دیا جاتا ہے؟ مسلمانوں کے بیت المال میں سب سے حصہ برابر برابر ہونا چاہیے۔ والسلام علیکم۔ خلیفہ سلیمان بن عبد الملک نے موقع کی نزاکت محسوس کرتے ہوئے مزید اصرار نہیں کیا اور ہدیہ واپس لے لیا۔